میں پی ٹی آئی سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ گھنٹی ہم نے باندھ لی ہے، بسم اللہ کریں، ہمارے ساتھ دیں، انشاءاللہ العظیم ہم ایک قوت بن کے ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں۔ مصلحت کا شکار ہو کے اگر دیکھتے رہیں گے تو پھر کچھ نہیں بنے گا۔ اب جو قوتیں فیئر الیکشن کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو قوتیں آئین پر عمل درآمد کرنے میں رکاوٹ ہیں، اس رکاوٹ کو روکنے کے لیے، اس مداخلت کو روکنے کے لیے جمعیت علماء اسلام نے یہ کہا کہ اب اسمبلی نہیں، میدان۔ اب ہم میدان پہ نکلے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جو میرے قائد ہیں، پاکستان کے بہت بڑے لیڈر ہیں، آپ سب جانتے ہیں، انہوں نے یہ گھنٹی باندھ لی ہے۔ انہوں نے یہ گھنٹی باندھ لی ہے کہ جمہوریت کے راستے میں جو قوتیں رکاوٹ ہیں، ہم ان قوتوں کا مقابلہ کریں، ان قوتوں کو اپنے بیرکوں میں پہنچائیں، اور اسی طرح آئین پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے، سسٹم میں رکاوٹ ہے، ان کو ہم وہیں پہنچائیں۔ تو میں مسلم لیگ ایک ہمارے ریاستی ادارے کا ایک فرد مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بغاوت کے مترادف ہے، آپ فوج کے اندر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا برداشت کریں اسپیکر صاحب۔ مولانا صاحب وائنڈ اپ تو کریں، میں نے کہا، وائنڈ اپ کریں۔ میں نے کہا سنیے تھوڑا سا گپ شپ بھی ہو جائے نا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ بغاوت کے مترادف ہے۔ تو میں نے بڑے غصے سے مجھے ڈانٹا۔ اس کے بعد میں نے کہا اب میری باری ہے، سن لے ذرا۔ تو میں نے جب بات شروع کی تو میں نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ شب خون ماریں گے اور منتخب حکومت کو برطرف کریں گے، آپ حکومت کریں گے، پھر فیصلے کریں گے، پالیسیاں بنائیں گے، تو ایک شہری کی حیثیت سے مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کی پالیسیوں سے اختلاف کروں یا اتفاق کروں۔ تو انہوں نے ٹیلی فون پھینک دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے جو جدوجہد ہم نے کی ہے، ہم کسی سے پیچھے نہیں رہے بلکہ آگے رہے ہیں، اور اب بھی ہم آئین پر عمل درآمد کے لیے جدوجہد شروع کی ہے۔ آپ کے الیکشن ہوتے ہیں، آپ کے الیکشن ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ یہ الیکشن فیئر ہوتے ہیں؟ 2018 کے الیکشن ہوئے، اب جو الیکشن ہوئے یقین جانیے کہ 2018 کو بھی ہم بھول گئے، اور یہ الیکشن ہوتا ہے۔ میں جیتا ہوں، جیتنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ یہ الیکشن صحیح نہیں تھے، مر مر کے جیتے ہیں، ہر طرف سے دھمکیاں۔ یہ الیکشن ہوتے ہیں تو اس الیکشن سے لوگ اب بیزار ہوتے جائیں گے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اچھا ہوا بلاول صاحب بھی تشریف لائے۔ میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں کہ جمہوریت وہ کیسے مستحکم ہوگی؟ جمہوریت فیئر الیکشن سے مستحکم ہوگی، جمہوریت آئین پر عمل درآمد سے مستحکم ہوگی۔ چلو جمہوریت پہ سب کا اتفاق ہے، چاہے مذہبی طبقہ ہو چاہے سیکولر طبقہ ہو، کہتے ہیں جمہوریت۔ ٹھیک ہے جی، جمہوریت ہم مان گئے، ہم آپ کی طرف آ گئے۔ جمہوریت کا جو حشر ہم کر رہے ہیں، جمہوریت کی جو بے وقار اور توہین کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جمہوریت کو جمہوریت کہنا یہ جمہوریت کی توہین ہے۔ اب جمہوریت کا استحکام، جمہوریت کیسے مستحکم ہوگی؟ آئین پر عمل درآمد ہو۔ آئین اس لیے ہے کہ اس پر ہر شہری کو عمل کرنا چاہیے، ہر ادارے کو عمل کرنا چاہیے، ریاستی ادارے ان کو عمل کرنا چاہیے، ججز کو عمل کرنا چاہیے، اور حکومت کو عمل کرنا چاہیے۔ اور اگر حکومت نہیں کرتی، کوئی 75 سال میں جمہوریت یہاں مستحکم نہیں ہوئی، پاکستان میں استحکام نہیں آیا، معیشت تباہ ہو رہی ہے، بد امنی ہے، بے روزگاری ہے، پھر یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔